جب میاں اور بیوی کے درمیان تیسری کوئی چیز حائل ہو جائے اس وقت گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اس وقت طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وہ بیوی کی والدہ ہو، وہ بیوی کی سہیلی ہو، وہ عورت کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ کسی طریقے کے ساتھ ریلیشن ہو۔ اور چوتھی چیز جو ہے دور حاضر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر گھر سے شکایت آتی ہے، ہر گھر سے شکوہ آتا ہے، وہ یہ موبائل ہے، جس کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے اور جھگڑوں کے بعد پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو وجہ ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر طلاق ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت اپنے والدین کے گھر کے اندر گئی تو ماں نے کوئی الٹا پلٹا سبق پڑھایا، اور سبق پڑھانے کی وجہ سے وہی فارمولا جو ہے اس نے اپنے خامد پر لگانا چاہا لیکن وہ لگ نہ سکا اور گھر ٹوٹ گیا۔ اپنے والدین کے گھر کا جو قانون ہے، جو دستور ہے، وہ اپنے خامد کے گھر کے اندر لگانا چاہتی ہے عورت، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیوی اور خامد کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے باپ، ماں یا بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے وارث ہیں، تو گھر آ جا۔ ماں کہتی ہے وہ تجھے ایک سنائے تو اس کو ایک کی چار سنا کے آ۔ وہ تمہیں ایک بات کرے تم ایک بات کی چار باتیں سنا کے آنا۔ اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اسے مان ہوتا ہے میرے بھائی ہیں، میرا باپ ہے، میری ماں ہے۔ پھر خامد نے کوئی بات کر دی، عورت نے جگنا شروع کر دیا، ایک کی اس نے چار سنا دی، اس نے ایک بات کی اس نے چار باتیں کر دی، اور آپس کے اندر جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، لڑائی اس حد تک پہنچ گئی حتیٰ کہ طلاق آ گئی۔ اور پھر ہوا یوں کہ جب طلاق ہو گئی پھر عورت پچھتاتی ہے، کاش میں اپنی ماں کی باتوں کے پیچھے نہ لگتی، میں اپنے بھائیوں کی باتوں کے پیچھے نہ آتی، میں اپنے باپ کی باتوں کے پیچھے نہ آتی۔ تو لہذا چاہیے یہ کہ ماں کبھی بھی اپنی بیٹی کو غلط سبق نہ پڑھائے، باپ کبھی بھی اپنی بیٹی کو غلط رائے نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر گئے۔ اب دیکھنا تمام کائنات کی عزتیں، تمام کائنات کی غیرتیں میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جوتوں سے قربان کرتا ہوں۔ اب محبوب علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر گئے، وہ محبوب جو کائنات کو درس دینے والا، جو کائنات کی رہنمائی کرنے والا، جو ہمارا رہبر، جو ہمارا رہنما، اب نبی علیہ السلام بیٹی کے گھر گئے۔ جب گھر گئے تو پوچھا فاطمہ علی نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے بابا جان علی مجھ سے ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو ادھر ٹھہر، میں علی کو تلاش کر کے آتا ہوں۔ یہ نہیں کہا ہماری طرح کہ وہ ناراض کیوں ہوئے، اس نے کون سی بات کی اور وہ تجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا، تو ابھی تک ادھر بیٹھی، تیرے باپ کا گھر تھا، تیرا باپ بھی زندہ ہے۔ یہ نہیں سبق پڑھایا، یہ بات ہرگز نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، چلتے چلتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کیا، تلاش کر کے حضرت علی کو گھر کے اندر لے کے آئے، بیٹی اور داماد کی آپس کے اندر صلح کروائی، صلح کروانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر واپس لوٹ گئے۔ آپ اس جگہ پر آ کے دیکھیں، اگر کوئی میری بات سن رہا ہے باپ ہونے کے ناطے یا بھائی ہونے کے ناطے، کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کر پائیں گے؟ حالانکہ ہم سب میں سے، ساری کائنات میں سے، تمام جہانوں میں سے اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد کوئی عزت والا اگر انسان ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کیا کیا؟
علی کو خود تلاش کر کے لے کے آئے اور آپس کے اندر شروع کروائیے. دوسری وجہ، جب کسی عورت کی سہیلی اس کے پاس آ کے بیٹھے اور غلط پٹیاں پڑھانا شروع کر دے، یا بیوی اپنے خاوند سے ہٹ کر کسی غیر کو زیادہ عزت دیتی، اس وقت گھر ٹوٹتے ہیں، اس وقت طلاقیں ہوتی ہیں. وہ اس کی سہیلی ہو، وہ اس کا کوئی کزن ہو، وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو، کوئی عزیز ہو، جو بھی ہو، جب خامد سے زیادہ کسی غیر کو، کسی اور کو عزت دی جائے گی، اس وقت خامد کو غصہ آئے گا، اس کی غیرت اس کو للکارے گی اور آپس کے اندر جھگڑا ہوگا، اور جھگڑے کے بعد کیا ہوگا؟ طلاق ہو جائے گی. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اب جو ہو رہا ہے کہ بیوی سارا دن اندر بیٹھی موبائل کے ساتھ لگی ہوئی ہے، خامد آیا تھکا ہوا، گھر کے اندر داخل ہوا ہے، نہ حال پوچھا، نہ چال پوچھا، نہ کام پوچھا، نہ طبیعت پوچھی، نہ صحت پوچھی، کچھ بھی نہیں. اور اب اس کا موڈ جو الگ بنا ہوا ہے، اب خامد نے کوئی کام کہہ دیا ہے، اس کے سر کے اندر درد شروع ہوگی. موبائل کی وجہ سے اپنے خامد کو اس نے نظر انداز کیا، سارے کا سارا کام نہیں پڑا ہے، گھر کے اندر گند پڑا ہے، گندگی پڑی ہے، گھر کا سارا ماحول خراب ہوا پڑا ہے، لیکن وہ اپنے صرف موبائل پر لگی ہے، ٹک ٹاک بنا رہی ہے، فیس بک لگی ہوئی ہے، نیٹ پہ لگی ہوئی ہے. تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے، جب کوئی تیسری چیز، وہ موبائل کی صورت میں ہو، وہ سہیلی کی صورت میں ہو، وہ والدین کی صورت میں ہو، وہ بھائیوں کی صورت میں ہو، جب تیسری چیز درمیان میں داخل ہو جاتی ہے، اس وقت گھر آپس کے اندر جناب گھر اس وقت ٹوٹ جاتے ہیں. تو آئیے ان کمیوں کو اپنے اندر سے ختم کیجئے. جب گھر ٹوٹتے ہیں، جب طلاق ہو جاتی ہیں، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر عورت کو پچھتاوا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتی، کاش میرا گھر بڑا رہتا، میرا گھر نہ ٹوٹتا. تو لہٰذا پہلے ہی اپنے اندر سے جو غلطیاں، جو کمیاں ہیں، اس کو دور کیا جائے، اور ایک نیک اور صالح اور فرما بردار بیوی بن کے اپنے خامد کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے.